اتنی موٹی کتاب اس نے یزید کی برات پر لکھ دی ہے، میں کہتا کاش کہ وہ صرف 10-20 صفحے رسول اللہ کے فرمان کے لکھ دیتا، وہ رسول اللہ کے آنسو جو شہادت حسین پر ہے وہی لکھ دیتا۔ ایک سوال انڈیا سے آیا ہے کہ کفایت اللہ ثناب علی صاحب نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند سے روایت لے آئیں جس میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے یزید کے خلاف کوئی ایک بات بھی کی ہو۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز اور مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے کئی مخالفین ہیں جن کو صحابہ نے قتل کیا، ان کے خلاف جنگیں کی، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد انہی کے اصولوں پر موجود نہیں ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ مخلص ہیں، مومن ہیں اور وہ عدو نہیں ہیں؟ یہ کوئی اصول و ضابطہ نہیں، بلکہ میں ثناب علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن شہادت بتائیں، اور اس وقت حاکم کون تھا یہ بتائیں، اور پوری دنیا میں سے مخطوطوں کے ذخیرے کھول کر بھی ایک روایت نکال دیں کہ نبی علیہ السلام کا مظلوم بیٹا شہید کیا گیا ہو اور حاکم وقت اس سے بری ذمہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حاکم پر رعیہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں احادیث سنائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان کے قتل مظلومانہ شہادت پر کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، معذول کیا گیا ہو، یا کسی کو کوئی سزا دی گئی ہو۔ تو انصاف و عدل والی بات کرنی چاہیے۔ انصاف و عدل والی وہ بات کیا ہے جو ہمارے اسلاف یزید بن معاویہ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں وہی کہیں، کوئی نئی بات نہ کہیں۔ مثال ابھی 15ویں صدی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، پوری امت میں اس کی کوئی تائید کرنے والا نہیں۔ اور رہی بات تکفیر کی یا کسی کو لعنتی اور نامزد جہنمی کہنے کی، تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب نے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں امیر المومنین یزید رحمہ اللہ اور ان کی انہی الفاظ کے ساتھ پورے بیان میں ان کی تائید بھی، اور ساتھ یار ہم کافر نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں نا حافظ ابن حجر، امام ذہبی اور ان جیسے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے یہ الفاظ ترحیم کے رحمہ اللہ کے ان کے لیے لکھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں میں ہمیشہ دو پہلو ذکر کرتا ہوں، لوگ جو ہیں اس کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ یزید کی تکفیر کرتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر تھا تو زین العابدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اب کوئی اس کا مطلب یہ لے لے کہ وہ واقع حرہ سے یا مکہ پر سنگ باری سے یا اہل بیت کی شہادت سے بری ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار ہے بحیثیت حاکم، اس نے کس کو معزول کیا، کس کو گرفتار کیا، کس کو سزا دی۔ آپ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی عجیب ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے۔ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں گالیاں عمران کو دیتے ہیں، بے امنی ہوتی ہے گالیاں عمران کو دیتا ہے۔ عمران آ کر کہتا ہے کہ یہ چیز مہنگی بیچو، عمران کہتا ہے اس کو قتل کر دو، ہمارا حاکم تو نہیں کہتا، لیکن اس کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ شرعاً، قانوناً، آئین کے لحاظ سے حاکم وقت ذمہ دار ہے ہر قتل کا، ہر مہنگائی کا، ہر بے امنی کا۔ یہ دلائل ہے شریعت کے، جو شریعت کو نہیں مانتے کافر ہیں، جنہوں نے انسانوں کے قانون بنائے ہیں، ان کے اندر بھی حاکم وقت ذمہ دار ہوتا ہے بے امنی کا، ناانصافی کا، مہنگائی کا۔ تو نبی علیہ السلام کی اولاد کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور ہم کہیں جی جنتی ہے جی، بڑا اچھا ہے جی، اور کئی اتنے منہ پھٹ ہیں وہ حضرت حسین کو باغی اور ظالم اور اقتدار کا حریص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر اپنی لعنت کرے۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ سب واقعہ حرہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی یزید کی، اور یزیدی افواج نے ان پر لشکر کشی کی۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا اللہ پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا کسی نے مصداق دیکھنا ہے تو یزید کو دیکھ لے،
जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसे पिघला दिया जैसे पानी के अंदर नमक को। तो आज के उलमाए किराम तो उसको जन्नत में दाखिल कर आप देखिए ना, यजीदी कुछ गिरोह हैं, कई लोग वो यजीद के हामी इसलिए हैं कि उनके अब्बा मोहतरम यजीदी थे, उन्होंने बच्चों के नाम यजीद रखवाए यजीद की मोहब्बत में, औलिया या सहाबा की मोहब्बत में नहीं, क्योंकि बाद सहाबा के नाम भी यजीद हैं, ठीक है। उन्होंने यजीद की मोहब्बत, हाकिम वक्त जो यजीद था उसकी मोहब्बत में, यानी जानबदारी, तरफदारी। और कई लोग फिर किताबें लिखते हैं और लिखते लिखते नऊज़ बिल्लाह हज़रत हुसैन की बड़ी बेबाकी से गुस्ताखियाँ दलेरी से करते हैं। शिया बुरे हैं, वो अबू बकर उमर उस्मान के साथ नहीं, बुरे हैं। और ज़ालिमो तुम भी बुरे हो, तुम हुसैन के साथ नहीं, हम हर सहाबी के साथ हैं। और फिर आप देखें इतनी इतनी मोटी किताबें इन्होंने लिखी हैं और लोग किताब से मुतासिर हैं। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 84 किताबें लिखी हैं, फिर उसको मान लें, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। 23 जिल्दों में उसकी किताबों का मजमूआ है। जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी किताबें लिख कर यतीम है इल्म में, किसी ने उसकी तईद नहीं की, इसी तरह कफ़ायतुल्लाह सनाबली जो है वो भी यतीम है। सलफ़ सालिहीन सहाबा ताबईन में से किसी ने भी उसकी तईद नहीं की, बल्कि उसने अपनी किताब के अंदर सारा मवाद ही महमूद अब्बासी, फैज़ आलम सिद्दीकी और इस तरह के जो लोग मुनकरीन हदीस हैं उनकी किताबों से उसने लिया है। अल्लाह ताला इनके शुरूर से हमें उम्मत को महफूज रखे। यार हम कहते हैं यजीद को छोड़ो, मैं कहता हूँ आओ एक बात पर इत्तेहाद कर लेते हैं, हुसैन के फ़ज़ाइल सुनाओ। इसी पर जितने भी लोग यजीदी हैं, हम कहते हैं भाई तुम हमें बुरे कहते हो इस वजह से कि हम यजीद को असलाफ की ऐनक से देखते हैं कि वो जालिम और फासिक था और वो कत्ल हुसैन का ज़िम्मेदार था। हम असलाफ की ऐनक से देखते हैं ना, चलो आओ इत्तेहाद कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना जी बरेलवियों से इत्तेहाद है, देवबंदियों से इत्तेहाद है। इत्तेहाद के नुकात होते हैं, नुक्ते हैं जिन पर इत्तेहाद होता है। हम कहते हैं आओ हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल पर इत्तेहाद कर लेते हैं। मिसाल, मैं हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल पर सोशल मीडिया पर बयानात भी और अहादीस चढ़ाता हूँ, इनके हाथ कट जाएं उनमें से कोई लायक नहीं करता, कोई शेयर नहीं करता। और फिर एक आप देखें अल्लाह ताला की तरफ से भी एक चीज़ है, इसको नोट करें कि जितने भी लोग उसके बारे में गुलूफ़ करने वाले उसके हामी हैं, इनकी ज़ुबानों से कभी हज़रत हुसैन की शहादत बयान हुई हो, उनके फ़ज़ाइल बयान हुए हों, उनके साथ हमदर्दी हो। जब मुहर्रम आता है, मुहर्रम की इब्तिदा में गाली, और फिर यहाँ तक कई गाली लोग कहते हैं कि हुसैन और हसन की फ़जीलत में कोई हदीस है ही नहीं, बनावटी बातें हैं। और बाज़ लोगों ने यहाँ तक किया कि यजीद ने इनका काम तमाम करके उम्मत पे अजीम एहसान किया है। हम कहते हैं चलो सारी चीज़ों को छोड़ो, आओ हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल पर, मनाक़िब पर, उनकी शहादत पर इत्तिफ़ाक़ कर लेते हैं। कई खन्नास कहते हैं कि अगर 3 शर्तें ना पेश करते तो उनकी मौत कुफ्र और हराम की मौत होती। अल्लाह की कसम है, मेरे इन कानों ने सुना है। हाँ, हाफ़िज़ इब्न हिब्बान ने किताब, अपनी जो किताब है उसके अंदर नकल किया है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इबरत वाली मौत हुई है। आप देखिए ना, हमारे जो असलाफ़ हैं उन्होंने बड़े बड़े ज़ईफ़ मतरूक रावियों के बारे में अलक़ाब औसाफ़ इस्तेमाल किए हैं। राहिमहुल्लाह का तूफ़िया, हाफ़िज़ इब्न हजर राहिमहुल्लाह जैसे बंदे जो मुतदिल हैं, इमाम ज़हबी जैसे, उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ वफ़ात भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना मुर्दार और ढेर हो जाना, उन्होंने लिखा हलाक, कि फ़लाँ वक़्त में ये ढेर हुआ। तो हम कहते हैं भाई कोई नई बात ना कहो। कई बंदे वो क्या कहते हैं, किसी सही हदीस से यजीद का कत्ल का हुक्म देना तो साबित नहीं होता, और ये ऐसे इनके मगज़ दिमाग मारे गए हैं। इनसे आप पूछे क्या हाकिम ज़िम्मेदार नहीं रियाया का, इस पर सही अहादीस नहीं है? बताएं ना, किसको गिरफ़्तार किया है, किसको माज़ूल किया है, किसको सज़ा दी है? वो कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बारे में लानत कही है उसने। उबैदिल्ला जो इब्ने ज़ियाद है,
ابن زیاد جو ہے وہ گورنر تھا. بس لعنت کہنے سے وہ کہتے ہیں وہ بری ہو گیا. ہاں، اس بری نے ہو. لعنت کہہ دی ہے. اب آپ دیکھیں لال مسجد کا واقعہ ہوا، لوگ کس کو ذمہ دار کہتے ہیں؟ مشرف نے خود آ کر گن چلائی تھی. آپ دیکھیں بے امنی ہوتی ہے، کس کو لوگ ذمہ دار کہتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی ہے، کس کو ذمہ دار کہتے ہیں؟ میں تو آسی اللہ شہر کے کے سوال بارے کا بھی اس میں جواب ہے اسلامی ساتھ میں کہ انہوں نے احتجاج تو نہیں کیا. رات سے میں نا یہ رات سے میں سوشل میڈیا پر فضائل حسین پر کفایت اللہ ثناء علی صاحب کی تقریر ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک نہیں ملی. اتنی موٹی کتاب اس نے یزید کی برات پر لکھ دی ہے. میں کہتا کاش کہ وہ صرف 10-20 صفحے رسول اللہ کے فرمان کے لکھ دیتا، صحابہ کے فرمان کے لکھ دیتا، وہ رسول اللہ کے آنسو جو شہادت حسین پر ہے وہی لکھ دیتا. سارے اتارنے کے بعد ابن زیاد نے ایسے سوٹی دی حضرت امام سے آگے انہوں نے کہا بدبخت ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ. ابن زیاد علیہ من اللہ مستحق. تو یہ مجرم جو ہیں قومی مجرم وہ ان کے ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. متقدمین سے یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ سے بیض اللہ ارشد صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا. کسی کا بھی نام لیں، یہ بیچارے جن کے آپ نام لیتے ہیں نا، ان کو گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن بھی نہیں دیتا. یہ بچہ پیدا کرنا چاہے نا، ان کی بڑھیاں ان کو بچہ نہیں پیدا کرنے دیتی. گھر میں جن کی مرضی نہیں چلتی. آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں بھئی آؤ حضرت حسین کے فضائل سناؤ، لوگوں کو بتاؤ صحابہ کرام ان سے کتنی محبت کرتے تھے، پتہ چلے. ان کے دلوں میں خبث ہے، جو بغض ظاہر ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر خبث ہے. ہم کہتے ہیں بھئی حضرت حسین کے فضائل سناؤ. حسن حسین علی رضی اللہ عنہم کی شان، فضیلت، منقبت، صحابہ سے ان کی محبت، دوستیاں، تعلق، یہ چیزیں لوگوں میں بیان کریں. سبحانک اللہم ربنا.